صفحہ نمبر 182 جاری ہے نظم بڑے ڈرپوک ہو، اور اس کے شاعر ہیں وزیر آغا۔ مشکل الفاظ اور معنی: ڈرپوک بزدل، مامتا ماں کی محبت، مہکتی خوشبو بکھیرنے والی، اوڑھنی دوپٹہ انگنت بے شمار، تیرگی اندھیرا، بے انت لامحدود، برچھی نیزہ، لیس مسلح، گرز ایک ہتھیار یا ڈھال، سورما دلیر یا بہادر، کوس کمان۔ اشعار کی تشریح: بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی انگنت میخوں کی صورت تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو۔ صفحہ نمبر 183۔ تشریح: شاعر ان اشعار بین ستاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ستاروں، تم بہت بزدل ہو کیونکہ تم صرف رات کو نکلتے ہو، کبھی تم آنسوؤں سے تر چاند کی مادرانہ محبت کی آغوش میں اور اس ماں کے دوپٹے میں چھپ کر رات کے وقت اپنا چہرہ دکھاتے ہو، کبھی تم بے شمار چمکدار اور روشن میخوں کی طرح اندھیرے میں پیوست نظر آتے ہو۔ تمہارا جینا اور مرنا برابر ہے، تمہیں نہ فنا ہے نہ بقا ہے۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور، کس قدر بے انت ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا جو فقط دن کو نکلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر، ایک صحرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر، بہادر سورما۔ تشریح: اے ستارو، تم بہت بزدل ہو، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ دن کتنا روشن اور طویل ہوتا ہے، اور وہ تارا جسے لوگ سورج کہتے ہیں دن کے وقت نکلتا ہے، وہ چمکتے دمکتے نیزوں سے مسلح ہوتا ہے اور سونے کا ڈھال میں ہاتھ میں لے کر بڑی دلیری اور بہادری سے اپنا جلوہ دکھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تنہا گزرتا ہے افق کی کوس سے، غم کی خوشی کی سرحدوں سے۔ صفحہ نمبر 184۔ بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے، آخر شام کے کوہرام میں اپنے ہی ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو۔ تشریح: ایسے تارو، رات کو تم بے شمار ٹولیوں کی صورت میں نکلتے ہو، جبکہ دن کے وقت سورج تنہا طلوع ہوتا ہے اور آسمان کے کناروں کی کمان سے اکیلا گزرتا ہے، غم اور خوشی کی تمام سرحدوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے خوف و خطر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر کر شام کے شور و غل اور ہنگامے میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ اے ستاروں، تم بزدل ہو، صرف رات کے وقت نکلتے ہو، جبکہ سورج اکیلا اور تنہا غم اور خوشی سے بے نیاز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 184 جاری ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال: نظم کے مطابق مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف: اس نظم میں شاعر ستاروں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جواب: اس نظم میں شاعر رات کو نکلنے والے ستاروں سے کہہ رہا ہے کہ تم بہت بزدل ہو، صرف رات کو نکلتے ہو، اور وہ بھی تنہا نہیں بلکہ چاند کی مامتا اور اس کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو۔ ب: شاعر نے نظم میں بہادر اور سورما کسے کہا ہے؟ جواب: شاعر نے سورج کو بہادر اور سورما کہا ہے۔ ج: شاعر نے ستاروں کو ڈرپوک کیوں کہا ہے؟ صفحہ نمبر 185۔ ج: شاعر نے ستاروں کو ڈرپوک اس لیے کہا ہے کہ وہ تنہا نکلنے کی جرت نہیں کر سکتے، بے شمار ٹولیوں کی صورت چاند کی ماہیت میں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ د: آزاد نظم اور محررہ نظم کی تعریف کریں، ایک مثال بھی دیں۔ آزاد نظم عروض اور قافیے کی پابندی سے ہوتی ہے اور اس کے مصرے کبھی چھوٹے اور کبھی بڑے ہوتے ہیں، تاہم یہ وزن بحر سے آزاد نہیں ہوتا، جبکہ محررہ نظم میں مصروں کے ارکان کی تعداد ہمارے اپنے عروضی نظام کے مطابق برابر ہوتی ہے، مگر لازماً قافیے کی پابندی نہیں ہوتی اور ردیف بھی نہیں ہوتا۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس اور محررہ نظم کو بینک ورس کہا جاتا ہے۔ دن کو نکلنے والے ستارے کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: دن کو نکلنے والا ستارہ یعنی سورج روشنی کے ہتھیاروں سے مسلح ہوتا ہے، سنہرا گرز ہاتھ میں لے کر بہادر سورما کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا ہے، غم اور خوشی کی تمام سرحدوں کو پھلانگتا ہوا اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے۔ صفحہ نمبر 186۔ حصہ غزل بما مشقی سوالات۔ غزل:
پہلی ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل الفاظ المانی، صفحہ نمبر 186۔ ظلمت اندھیرا مکین رہنے والا، مجنوں لیلا کا عاشق، محمل ڈولی، وصل دیدار، ناخدا ملاح، سفینہ کشتی، شمع کشتہ بجھوئی شمع، مہراج نفس سانس کی موج، مہرج نفس سانس کی موج، اہل دل اللہ والے، خرقہ پوش درویش یا فقیر، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، میں شراب، آبگینہ شیشہ، چرچا شہرت، باریک بین نکتہ چین، کرینہ طریقہ، نکتہ چین اعتراض کرنا۔ اشعار کی تشریح، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کی مکینوں میں۔ تشریح، اقبال کہتے ہیں کہ میں رب کائنات کو آسمان اور زمینوں میں تلاش کر رہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ اللہ کا کوئی خاص گھر اور ٹھکانہ ہوگا، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، کیونکہ جب میں نے ٹھنڈے دل سے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا گھر تو میرا دل ہے، اور وہ میرے دل کے اندھیروں میں رہتا ہے۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے اے مجنون، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ صفحہ نمبر 187۔ تشریح، مجنون سے مخاطب ہو کر اقبال فرماتے ہیں کہ تو لیلا سے یہ گلہ کیوں کرتا ہے کہ لیلا مجھ سے پردہ کرتی ہے اور ڈولی میں بند بیٹھی ہے؟ تمہارا یہ گلہ درست نہیں، کیونکہ تم خود بھی آباد بستیوں سے دور صحراؤں میں تنہا بھٹکتے پھرتے ہو اور کسی کو اپنی صورت نہیں دکھاتے۔ یہ شعر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مخلوق خدا سے میل جول نہیں۔ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تشریح، اقبال کہتے ہیں کہ سچے عاشق اپنے محبوب کی دیدار سے سیر نہیں ہوتے۔ محبوب کے دیدار کے دوران مہینے میں گزر جائیں وہ ان کے لیے گھڑی سے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ اپنے محبوب سے جدائی کی ایک گھڑی اسے مہینوں سے زیادہ طویل لگتی ہے۔ مجھے روکے گا تو اسے ناخدا کیا غرق ہونے سے، مجھے روکے گا تو اے خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تشریح، اے سمندر میں کشتی چلانے والے ملاح، تو مجھے ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ جن لوگوں کے مقدر میں ڈوبنا اور سمندر میں غرق ہونا لکھا ہے، ان کو ڈوبنے سے تمہاری کشتی نہیں بچا سکتی۔ وہ کشتی سمیت ڈوبیں گے اور بچیں گے نہیں، اس لیے تمہاری یہ کوشش بے سود ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تشریح، اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے ایسے سچے عاشق موجود ہیں جن کی سانس میں اتنی حدت اور گرمی ہے کہ اگر وہ موم بتی کو پھونک ماریں تو ان کی سانس کی گرمی سے شمع جل اٹھتی ہے۔ اقبال خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ کون سی قوت ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے؟ اقبال کا اشارہ عشق الہی کی طرف ہے۔ صفحہ نمبر 188۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے ہیں اپنی آستینوں میں کرتے ہوئے۔ تشریح، اس سے شعر میں علامہ خدا کے درویشوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے اور گدڑیاں اوڑے فقیروں اور درویشوں سے اگر تمہیں عقیدت ہے اور ان کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان کے پاس کچھ وقت گزار کر دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور اس جیسے دیگر معجزے عطا کیے گئے تھے، وہ تمام معجزے ان درویشوں کو بھی دیے گئے ہیں، اور ان کی آستینوں میں ان کے ہاتھ جگمگ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا امتی اگر اللہ کا سچا عاشق بن جائے تو وہ پیغمبر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض پیغمبروں نے موسیٰ سمیت یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش ہم نبی آخر زماں کے امتی ہوتے۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ تشریح، عشق و محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی سخت دل میں نہیں سما سکتا۔ اس کے لیے ایسے نرم دل کی ضرورت ہے جو آئینے کی طرح نازک اور ٹوٹنے والا ہو، کیونکہ عشق کی مثال شراب کی سی ہے۔ عشق میں بھی نشہ اور شراب میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ عاشق بھی اپنے حال میں مست ہوتا ہے اور شرابی بھی۔
چونکہ شراب کو لوگ شیشے کے نازک برتنوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اس لیے عشق کی حفاظت کے لیے بھی نرم اور نازک دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنگ دل شخص کے دل میں عشق نہیں ہوتا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں اور دانشوروں نے خدا کے وجود پر بحث کی ہے، اور یہ بحث اب تک جاری ہے۔ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں گو مگو اور شک اور شبے میں مبتلا ہیں۔ اقبال خدا سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے بصیرت عطا کی ہے اور اس بصیرت کی وجہ سے میں نے تیرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، تو ان دانشوروں اور باریک بین لوگوں کو بھی بصیرت عطا کر دے تاکہ وہ تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے گو مگو کی حالت سے نکل سکیں، تاکہ وہ تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے گو مگو کی حالت سے نکل سکیں اور دہریت سے بچیں۔ صفحہ نمبر 189۔ خاموش اے دل بھر خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ محبت کا اصول یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے آگے خاموش کھڑا رہے اور اس کی حرکات و سکنات مؤدبانہ ہوں۔ اس لیے وہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دل، تو محبوب کے روبرو کیوں چلاتا اور آہوزاری کرتا ہے؟ چلانا اور شور مچانا بے ادبی ہے۔ اس حرکت سے تمہیں عاشقوں کی فہرست سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ محبوب کے آگے ہر دم عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو تم پر رحم آ جائے اور اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ شور مچا کر اور چیخ چیخ کر تو محبوب کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، بلکہ اس حرکت سے تمہارا شمار گستاخوں میں کیا جائے گا۔ برا سمجھوں انہیں، مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ تشریح: اس غزل کے آخری شعر میں اقبال نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے جو اقبال کے بدخواہ تھے اور جن کا خیال تھا کہ اقبال ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ میری نظروں میں ایک شخص بھی برا نہیں، مجھے تمام لوگوں سے محبت ہے اور میں ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا اور برتر سمجھتا ہوں۔ میں دوسرے لوگوں پر نکتہ چینی کیسے کر سکتا ہوں اور ان کو برا بلا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو خود اپنا نکتہ چین ہوں، مجھ میں خود ڈھیر ساری خرابیاں ہیں، اور جو خود برا ہو وہ دوسروں کو برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں برا سمجھتے ہیں۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ جواب، شاعر یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آسمان میں خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 190۔ بے، وصل کا وقت جلد کیوں بھی جاتا ہے؟ وصل کا وقت عاشق کے لیے خوشی اور مسرت کے لمحات ہوتے ہیں، اور خوشی اور مسرت کے دوران کسی کو وقت کا احساس نہیں ہوتا، ایک مہینہ ایک گھڑی سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ جیم، اہل دل سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب، اہل دل سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے سچے عاشق ہیں۔ دال، محبت کا اولین درس کون سا ہے؟ جواب، محبت کا اولین درس ادب ہے، محبوب کے آگے مؤدب اور خاموش رہنا محبت کا پہلا اصول ہے۔ ہے، خود پر نکتہ چینی کا کیا مطلب ہے؟ جواب، خود پر نکتہ چینی سے اقبال کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں اور مجھ میں بھی ڈھیر ساری خرابیاں ہیں۔ دال، ید بیضا کی وضاحت کریں۔ جواب، ید بیضا اس معجزے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں اور بیضا روشن یعنی روشن ہاتھ۔ سوال نمبر 2، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب، صفحہ نمبر 191۔ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتی جاتی ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ جواب، صنعت تضاد، کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلا خوشی اور غم، دن اور رات وغیرہ۔ مدرجہ بالا شعر میں وصل اور جدائی دونوں کا ذکر موجود ہے، وصل اور جدائی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ جواب،
نکتہ چین کسی میں برائی تلاش کرنے والا. ید بیضا روشن ہاتھ، یہ معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. باریک بین، نکتہ چین، دانشور یا اسکالر. مخمل نشین، چھپا ہوا، پوشیدہ ڈولی میں بیٹھا ہوا. اور ارادت یعنی عقیدت یا محبت. سوال نمبر 5، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کلام میں ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب جدا ہو، تجنیس کہلاتا ہے، تجنیس نام کہلاتا ہے. اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس نام کی نشاندہی کریں اور کوئی سے دو ایسے اشعار لکھیں جن میں صنعت تجنیس نام کا استعمال ہو. جواب، اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس نام ہے. ایک، میں کا مطلب اپنی طرف اشارہ ہے، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کے بعد جس میں کا استعمال ہوا ہے اسے حرف جار کہتے ہیں، جو اسم کو فعل یا مشابہ فعل سے مشابہ فعل سے ملاتا ہے. تجنیس نام کی دو مثالیں. یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا. صفحہ نمبر 192. میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. غزل، فیض احمد فیض. مشکل الفاظ اور معنی. صفحہ نمبر 192. ہجر، جدائی. دل والے، عاشق لوگ. کوچہ جانا، محبوب کی گلی. دہج، شان و شوقت. مقتل، قتل گاہ. آنی جانی، فانی، عارضی. میدان وفا، عشق کا میدان. دربار، بادشاہ کا محل. نام و نسب، خاندان. بازی، کھیل. مات، ہار یا شکست. اشعار کی تشریح. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. تشریح. شاعر کو اپنے محبوب کا دیدار حاصل ہے، جس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میرے ساتھ میری یادوں میں ہر وقت موجود ہے. میرا ہاتھ ہر وقت تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے. میں ہر وقت اپنے آپ کو تیرے قریب محسوس کرتا ہوں. اس لیے میں اس بات پر اللہ کا 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ محبوب کے تصور سے میری راتیں اچھی گزرتی ہیں اور جدائی کی کوئی رات میری زندگی میں نہیں ہے. شاعر محبوب کا دیدار چشم تصور سے کرتا ہے اور مطمئن ہے. مشکل ہیں اگر حالات وہاں بیچ آئیں جان بیچ آئیں. دل والوں، کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. صفحہ نمبر 193. تشریح. لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کی گلی میں جانا بہت خطرناک ہے، وہاں ہر طرف خطرہ ہے اور جو وہاں جاتا ہے مصیبتوں اور مشکلات میں گر جاتا ہے. شاعر یہ سن کر کہتے ہیں کہ اے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اگر آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور دل کو بھی محبوب پر نثار کرنے کا ارادہ کرے، محبوب کی گلی میں داخل ہو جائے، تو کیا اس سے بھی مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ عشق میں مشکلات اور حوادث سے گھبرانا سچے عاشق کی نشانی نہیں ہے. ان لوگوں کا عشق جھوٹا ہے جو مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تشریح. اس عاشق کی شان، مرتبہ اور عزت باقی رہتی ہے جو بے خوف اور آن بان سے قتل گاہ کی طرف جا کر اپنی جان اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے. یہ زندگی تو فانی اور چند روزہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایک دن تو ویسے بھی مرنا ہے. اگر سچے عشق کی خاطر جان کی قربانی دینی پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں. عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کسی کی ذات نہیں، جہاں لوگوں کو ان کے نام و نسب اور خاندان کے مطابق درجہ اور عزت ملتی ہے. عشق کے لیے ایک نازک دل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر انسان کے جسم میں موجود ہے. بلال حبشی اور ہاشمی ابو جہل میں کوئی فرق نہیں. عشق کا تعلق کسی کی ذات برادری سے نہیں، یہ عطیہ خدا بندی ہے. اس کی وجہ سے بلال حبشی سیدنا کا خطاب پاتے ہیں اور علی نسب قریشی اور ہاشمی ابو جہل اور
علیہ لعنت پکارا جاتا ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ صفحہ نمبر 194۔ تشریح: اگر تیرا عشق سچا اور تو نے عشق کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بغیر کسی خوف و خطر کے بازی لگانے میں دیر نہ کر۔ اگر تم یہ بازی جیت گئے، کامیاب ہو گئے اور محبوب مل گیا تو پھر مزے ہی مزے ہیں، اور اگر اس کھیل میں تم نے شکست کھائی اور جان سے گزر گئے تو جو بھی جیت ہے اسے ہار نہیں کہا جا سکتا، ہار کر بھی تیری شان سلامت رہے گی۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب: ہاتھ، قوافی غزل کے یہ ہیں: ہاتھ، رات، حالات، بات، ذات اور مات غزل کے قوافی ہیں۔ سوال نمبر 2، کوچہ جانا، میدان وفا اور نامناسب کون سے مرکبات ہیں؟ جواب: کوچہ جانا مرکب اضافی ہے، میدان وفا مرکب اضافی ہے اور نامناسب مرکب عطفی ہے۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے حروف عطف، حروف اضافی اور حروف جار لکھیں۔ جواب: حروف عطف: اس غزل کے حروف عطف نامناسب ہے۔ حروف اضافی: کوچہ جانا، میدان وفا، عشق کی بازی، ہجر کی رات۔ حروف جار: میں، سے، حروف جار ہیں۔ سوال نمبر 4، اس غزل کے کس شعر میں صنعت تضاد موجود ہے؟ جواب: اس غزل کے مندرجہ ذیل شعر میں صنعت تضاد موجود ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یعنی جیت اور ہار، اس میں صنعت تضاد۔ سوال نمبر 5، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ صفحہ نمبر 195۔ الف، پہلے شعر میں کس بات پر شکر کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب: پہلے شعر میں شاعر نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ چشم تصور سے محبوب کا دیدار ہر وقت کرتا رہتا ہے، اس کی یاد دل سے محو نہیں ہوتی اور وہ اپنی راتوں کو جدائی کی راتیں نہیں کہتا۔ صفحہ نمبر 195۔ بے، دل بیچنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: دل بیچنے سے شاعر کی مراد دل قربان کرنا ہے۔ جیم، تیسرے شعر کے مطابق کس انداز کو دوام حاصل ہے؟ جواب: جو لوگ سچے عشق کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو وہ دائمی زندگی کی مسرتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ دال، میدان وفا اور عام زندگی میں کون سی چیز مشترک نہیں ہے؟ جواب: میدان وفا میں نام و نسب اور خاندان مشترک نہیں ہے۔ عشق میں جیت اور ہار کو ایک جیسا مقام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب: اگر عشق میں کوئی جیت جاتا ہے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور جو ہار جاتا ہے اس کی یہ ہار اور شکست بھی شکست نہیں ہوتی بلکہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور لوگ اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ غزل، احمد ندیم قاسمی اس کے شاعر ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: سایہ ابر، بادل کا سایہ، صحرا، بیابان، چارہ ساز، مددگار۔ صفحہ نمبر 196۔ اشعار کی تشریح: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تشریح: شاعر موت کو فنا کی علامت خیال نہیں کرتے، وہ اس بات کے مخالف ہیں کہ موت سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ موت سے انسان مر کر فنا ہو جاتا ہے۔ میں ایک دریا ہوں، جب دریا سمندر میں پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو بظاہر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا وجود ایک بڑے اور وسیع و عریض سمندر کا حصہ بن کر محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر جاؤں گا صحرا میں اتر جاؤں گا۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے دروازے پر پڑے رہنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، میں تیرے در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تیرا در مجھ سے چھوٹ گیا تو یا تو میں اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر دوں گا یا صحرا میں نکل کر اپنے آپ کو گم کر دوں گا۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تشریح میں کہتے ہیں شاعر کہ اے میرے محبوب، تیرے پہلو سے اٹھ کر اور تجھے چھوڑ کر، ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے پہلو سے اٹھ کر اور تجھے چھوڑ کر میں کہیں اور کیسے جا سکتا ہوں، کیونکہ تیرا دیدار ہی میرا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ اگر میں تجھ سے دور رہا
تو میں پھر تیرے پاس آنے کی کوشش کروں گا اور تجھے ہی پانے کی آرزو کروں گا، اس لیے تیرے پہلو سے اٹھ کر میں اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 197 تشریح۔ جس شہر میں شاعر کا محبوب رہتا تھا اب وہ وہاں موجود نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری خاطر تیرے شہر آیا کرتا تھا اور یہاں صرف تیرے لیے قیام کرتا تھا۔ اب اگر اتفاقاً میں یہاں آ بھی جاؤں تو تیرے شہر میں میری مثال ایک مسافر کی سی ہوگی، کیونکہ میں تیرے سوا یہاں کسی کو نہیں جانتا، اس لیے بادل کے سائے کی طرح آگے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تشریح۔ شاعر نے محبوب کے ساتھ ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ مرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان وفا نبھانے کا جو وعدہ ہوا تھا اب وہ میرے ارادے میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا مروں گا، ورنہ زندہ رہوں گا، لیکن اب میں اپنی مرضی کے بغیر بے وقت مرنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ طبیبوں اور معالجوں کے معیار سے میرا معیار بالکل مختلف ہے۔ وہ زخموں کا علاج کر کے اسے ٹھیک کرتے ہیں، لیکن میں مزید زخم کھا کر اپنے آپ کو بہتر، صحت مند اور ٹھیک ٹھاک محسوس کرتا ہوں، اس لیے میرے زخموں کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ تشریح۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے ندیم، جس طرح رات کو شمع جلتی ہے اور صبح تک بالآخر ختم ہو کر بجھ جاتی ہے، میں بھی شمع کی طرح اپنے آپ کو جلا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے بجھنے اور ختم ہونے کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد ایک نئی صبح نمودار ہوگی جو مخلوق خدا کے لیے خوشی اور مسرت کی نوید ہوگی۔ صفحہ نمبر 197 ہی جاری ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اس غزل کا مطلع اور مقطع لکھ کر اس کی تشریح کریں۔ صفحہ نمبر 198۔ جواب: اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے اور آخری شعر مقطع ہے، ان دونوں کی تشریحوں پر ملاحظہ کریں۔ سوال نمبر 2، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب: اس غزل کے قوافی درج ذیل ہیں: مر، اتر، بکھر، جدھر، گزر، سنور اور کر۔ سوال نمبر 3، اس شعر کی تشریح کریں۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مروں مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ جواب: اس شعر کی تشریح اوپر دیکھیے، گزر چکی ہے۔ سوال نمبر 4، تیر اور چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا۔ تیرا در مسپرنٹنگ ہے کتاب میں بہت زیادہ۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ وہ الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب و تلفظ میں فرق ہو، تجنیس معرف کہلاتے ہیں۔ درجہ بالا شعر میں لفظ میں تجنیس سے مجرف ہے۔ وہ دو ایسے اشعار لکھے جن میں تجنیس محرف ہو۔ جواب: یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ رہا اور رہا یہ تجنیس محرف ہے۔ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ بن اور اس میں جو ہیں بن اور بن، اس پہ بن جائے ایسی کچھ کہ بن آئے نہ بنے۔ بن اور بن اس میں جو ہیں یہ تجنیس محرف ہے۔ سوال نمبر 5، غزل کے آخری شعر میں تشبیہ استعمال ہوتی ہے، اس کے ارکان تشبیہ بیان کریں۔ جواب: ارکان تشبیہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشبہ، نمبر 2، مشبہ با، نمبر 3، وجہ شبہ یا غرض سے تشبیہ، اور نمبر 4، حروف تشبیہ۔ شعر: زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ مدرجہ بالا شعر میں ندیم کی زندگی مشبہ، صفحہ نمبر 199، شمع مشبہ با، جلنا وجہ شبہ یا غرض تشبیہ اور مانند حرف تشبیہ ہے۔ صفحہ نمبر 199۔ سوال نمبر 6، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف،
شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ جواب: شاعر نے اپنے لیے دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ بے، صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: صحرا میں بکھرنے سے مراد اپنے آپ کو گم کرنا اور آبادی سے قطع تعلق کرنا ہے۔ جیم، تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب: تیسرے شعر میں شخص سے شاعر کی مراد محبوب ہے۔ دال، شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے؟ جواب: شاعر کی موت میں محبوب سے کیا ہوا وعدہ حائل ہے۔ اور ہے، زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: زخم کھا کر سنورنے سے مراد یہ ہے کہ جب محبوب اپنی پلکوں کے تیروں سے ندیم کے دل کو زخمی کرتا ہے تو اسے اور بھی لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ غزل، اور شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ مشکل الفاظ اور معنی: قرب، دیدار اور وصل، چبھن، ہلکا سر درد، گزرگا راستہ، عارض، رخسار، لب، ہونٹ، ماضی، گزرا ہوا زمانہ، دیار، ممالک یا شہر، احباب، دوست، چراغاں، تیز روشنی۔ صفحہ نمبر 200۔ اشعار کی تشریح: سفر منزل شب یاد نہیں، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ تشریح: اس شعر میں ناصر کاظمی اپنے دوستوں اور ان ہمدردوں کو یاد کرتے ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں، جو لوگ تاریک اندھیروں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور جو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کیسے رخصت ہوئے۔ اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ جب مجھے پہلی بار محبوب پر دیدار نصیب ہوا تو میرے دل میں بے شمار ارمان موجود تھے، میں خوشی سے مست ہو رہا تھا، مجھے محبوب کے قرب کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اس سرخوشی اور سرشاری کے دوران جو ارمان میرے دل میں موجود تھے، میں ان ارمانوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا تھے۔ دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ تشریح: شام کو محبوب کے دیدار کی طلب تھی، لیکن تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر وقت میرے دل میں ایک ہلکا سا درد رہتا تھا جو مجھے بے قرار رکھتا تھا۔ میں کسی شخص سے ملنا چاہتا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ کون تھا جسے میں چاہتا تھا۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ تشریح: وہ ستارے کی طرح حسین تھی، شبنم کی طرح اس کا قرب آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا تھا اور پھول کی طرح نرم و نازک تھی۔ صفحہ نمبر 201۔ وہ عجیب و غریب شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن اس صورت کی خد و خال اب مجھے یاد نہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر تجاہل عرفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ کبھی ویران ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ جس دن سے محبوب کے نرم و نازک ہونٹ اور گلابی رخسار میں بھول چکا ہوں، اسی دن سے میرے خیالوں کے راستے ویران اور سنسان ہو گئے ہیں، اور میرے خیالوں کی دنیا میں کوئی رنگینی نہیں۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ تشریح: ماضی میں میں نے جن علاقوں اور ملکوں اور شہروں کی سیر کی تھی اور وہاں زندگی کے دن گزارے تھے، ان کو اگر میں یاد کرنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے اور کیسے مقامات تھے۔ اس کی تمام یادیں اب میرے ذہن سے محو ہو چکی ہیں۔ رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ تشریح: شاعر اس شعر میں بھی تجاہل عرفانہ سے کام لے کر کہتے ہیں کہ میں جس کے خیالوں میں ہمیشہ کھویا رہتا تھا اور اس کا تصور ہی میری زندگی تھا، اور جس کی حسین یادیں میرے دل اور جان کو تر و تازہ رکھتی تھیں، اب اس شخص کی صورت بھی مجھے یاد نہیں کہ وہ کیسی شکل و صورت والا شخص تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ تشریح: اس شعر میں ناصر کاظمی نے اپنے دوستوں سے گلہ کیا، کہتے ہیں کہ اس آخری عمر میں دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ نہ مجھے یاد کرتے ہیں نہ میری خیریت دریافت کرتے ہیں۔ اگر میں حقیقت بتاؤں تو میرے دوستوں نے بہت پہلے مجھ سے قطع تعلق کیا ہے، یہ اب کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔
صفحہ نمبر 202. یاد ہے میرے چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. تشریح. شاعر نے اس شعر میں بھی تجائل عرفانہ سے کام لیا ہے. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے ناصر، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی زمانے میں تو ہر روز ایک چراغان کی سیر کرتا تھا، اور یہ چراغان کہیں اور نہیں تمہارے دل میں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے دل جلتا تھا اور ایک چراغان کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. لیکن انجان بن کر کہتے ہیں کہ میرا دل کیسے بجھا، مجھے معلوم نہیں، میں سب کچھ بھول چکا ہوں. صفحہ نمبر 202. مشقی سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1. اس غزل کے قوافی اور ردیف لکھیں. اس غزل کے قوافی یہ ہیں: شب، کب، اب، طلب، عجب، لب، سبب. اور ردیف یاد نہیں ہے، اور ردیف اس کا ہے یاد نہیں. سوال نمبر 2. قواعد کی روح سے مندرجہ ذیل مرکبات کے نام لکھیں. عارضی و لب، گزرگاہ خیال اور رشتہ جان. جواب. عارض و لب کا مطلب ہے یہ مرکب عطفی ہے. گزرگاہ خیال مرکب اضافی ہے، اور رشتہ جاں مرکب اضافی ہے. سوال نمبر 3. شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن کیوں رہتی ہے؟ جواب. شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن اس لیے رہتی تھی کہ محبوب ان سے جدا تھا اور اسے محبوب کی طلب تھی. سوال نمبر 4. شاعر نے احباب سے کیا گلہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 203. جواب. شاعر نے اپنے احباب سے یہ گلہ کیا کہ ان کے دوست اور احباب انہیں بھول گئے ہیں اور انہیں یاد نہیں کرتے. سوال نمبر 5. ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ کیوں نہیں بتائی؟ جواب. شاعر کے ہر پہلے مصرے میں دوسرے مصرے کا جواب موجود ہے، لیکن تجائل عارفانہ سے کام لیا ہے. شاعر نے پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے دل میں ہر وقت چراغاں رہتا تھا، یعنی میرے دل میں آگ سلگتی تھی، اور یہی اس کے دل کے بجھنے کا سبب تھا. غزل. شاعر اس کی شکیب جلالی. مشکل الفاظ اور معنی. پیڑ، درخت، پس دیوار، دیوار کے پیچھے، تیرگی، اندھیرا، دروازہ، بام، منڈھیر اور دستار، پگڑی. اشعار کی تشریح. آگے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آگے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے. تشریح. اس شعر میں شاعر نے اپنی بدقسمتی کا رونا رویا ہے. کہتے ہیں کہ میرے گھر کے صحن میں کھڑے درخت پر کسی نے پتھر برسا، ان میں سے دو چار پتھر میرے گھر کے صحن میں گرے، اور درخت کے تمام پھل میرے گھر کی دیوار کے پیچھے گر کر دوسروں کے ہاتھ آ گئے. مطلب یہ کہ پھلدار درخت سے مجھے فائدے کے بجائے نقصان پہنچا. صفحہ نمبر 204. مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. تشریح. اس شعر میں بھی شاعر مایوس ہیں اور انہیں اپنی بربادی کا مکمل یقین ہے. کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر گرنا ہی ہے میری قسمت میں لکھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہی قدموں میں گر کر ختم ہو جاؤں. اس دیوار کی طرح جو خستگی کی حالت میں عام طور پر اپنے ہی سائے پر گرتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے ہی قدموں پر گرنا چاہتا ہوں. تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے. تشریح. اس شعر میں بھی شاعر کی مایوسی بدستور قائم میں. کہتے ہیں کہ ستارے چمک دمک اور روشنی کی علامت ہیں. یہ کہ کسی کے گھر میں گریں تو چاہے کہ اس سے گھر روشن ہو جائے، لیکن میرے گھر میں ان کا گرنا میرے لیے بیکار ثابت ہوا، کیونکہ ان کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور میرے دل کو تاریکیوں سے بھر دیا. فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوا. دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے. تشریح. شاعر کی مایوسی اور ناامیدی بڑھتی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کی خستہ حالت پر نظر کرتا ہوں تو دل میں بے شمار وسوسے اور اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب میں سنتا ہوں کہ پڑوس میں کسی کی خستہ دیوار گری ہے تو مجھے اپنے گھر کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آج نہیں تو کل یہ گرنے سے نہیں بچ سکے گی. وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس کھڑی سر پہ یہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے.
تشریح: شاعر زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ موت لٹکی ہوئی تلوار کی طرح میرے سر پر کھڑی ہے۔ صفحہ نمبر 205۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ موت کی یہ لٹکی ہوئی تلوار کب میرے سر پر گرتی ہے اور میرا کام تمام کرتی ہے۔ شاعر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار کرے۔ تشریح: اس شعر میں شکیب جلالی اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شکیب، تم اتنی بلندی کی طرف مت دیکھو کہ تمہارا سر پیچھے کی طرف چلا جائے اور پگڑی تمہارے سر سے گر پڑے۔ مطلب یہ کہ جتنی تمہاری چادر ہے اتنی ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنی تمہاری حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ صفحہ نمبر 205 ہی جاری ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، کلام میں عادات کا ذکر کرنا خواہ ترتیب سے ہوں یا بے ترتیب سیاقت العادات کہلاتا ہے، جیسے آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ سیاقت العادات کی مزید 3 مثالیں لکھیں۔ جواب: آئے تھے 4 دن کے لیے اس دیار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ چھائے ہوئے ہیں 4 طرف پارا ہائے ابر، چھائے ہوئے ہیں 4 طرف پارا ہائے ابر، آغوش میں لیے ہوئے ہے دنیا آب و رنگ۔ صفحہ نمبر 206۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پیڑ، تیرگی، ہمسایہ، بلندی اور اجالا۔ اب ان کو ایک ایک دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پیڑ یعنی مترادف یا درخت۔ تیرگی مترادف، تیرگی تاریکی یعنی اندھیرا۔ نمبر 3، ہمسایہ یعنی پڑوسی۔ 4، بلندی یعنی اونچائی، بلندی اور اس کا مترادف ہوگا اونچائی۔ اجالا اس کا مترادف ہوگی روشنی۔ دوبارہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پیڑ اس کا مترادف ہے درخت، تیرگی کا مترادف ہے تاریکی، ہمسایہ مترادف ہے پڑوسی، بلندی مترادف ہے اونچائی اور اجالا مترادف ہے روشنی۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے اس شعر کی نشاندہی کریں جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ تیرگی اور اجالے اس میں جو ہیں یہ صنعت تضاد ہیں۔ سوال نمبر 4، دی گئی غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، صحن میں پتھر گرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: صحن میں پتھر گرنے سے مصیبت نازل ہونا اور نقصان اٹھانا مراد ہے۔ ب، شاعر کیوں لرز جاتا ہے؟ جواب: جب شاعر کے پڑوس میں کوئی دیوار گرتی ہے تو یہ سوچ کر لرز جاتا ہے کہ اس کے گھر کی دیواروں کی حالت بھی خستہ ہے اور یہ بھی کسی وقت گر سکتی ہیں۔ جیم، وقت کی ڈور ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: وقت کی ڈور ٹوٹنے سے مراد موت ہے۔ اور دال، شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ جواب: شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے اس لیے منع کیا کہ بلندی کی طرف دیکھنے والے شخص کے سر سے ٹوپی یا پگڑی گر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 207 غزل، اور اس کے شاعر ہیں احمد فراز۔ مشکل الفاظ اور اس کے معنی: لب کشا، بولنے کے لیے تیار، سرکار، حاکم وقت، لہو، خون، گوش پر آواز یعنی آواز سننا، سردار یعنی پھانسی، سردار پھانسی کا تختہ لکھا ہوا، خلقت شہر، شہر کے لوگ، خلقت شہر، شہر کے لوگ، واقف اسرار، راز سے آشنا، پس پردہ، پردہ کے پیچھے، مصاحب، ہم مجلس۔ اشعار کی تشریح: لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: احمد فراز ایک انقلابی شاعر تھے، ہمیشہ حکومت وقت کی غلط اور عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بولتے رہتے اور حکومت کے زیر عتاب رہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہیں، حکومت اور حاکم وقت کا کام اب آسان ہو گیا ہے، مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے اب انہیں زیادہ بولنے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب خون ہی گرے گا اور اگر بولے گا تو خون ہی بولے گا اور اپنی صفائی پیش کرے گا۔ تلوار کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ خون بہا سکتی ہے، مطلب یہ کہ مجھے مجرم ثابت کر دیا گیا ہے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے رخ آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے رخ آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔
تشریح: میرے خلاف بیان دینے کے لیے حاکم وقت نے کچھ افراد خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ صفحہ نمبر 208، جس پر بے شمار لوگوں نے لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اپنی بولی لگا رہے ہیں۔ اگر بکنے والا بخوشی اپنے آپ کو بکنے کے لیے خریدار کے سامنے پیش کرے تو خریدار کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور خرید و فروخت میں بے ایمانی کرنے کے الزام سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ تشریح: جو ضمیر فروش لوگ میرے خلاف عدالت میں گواہی دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے خلاف کس نے کیا بیان دینا ہے۔ یہ سب میرے ساتھی اور دوست تھے، لیکن اب وہ وعدہ گواہ معاف بن کر حاکم وقت کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: دیوار کے اوپر جو چراغ جل رہا ہے، اگر ہوا اپنی موجوں سے اسے بجھا دے اور اسے بولنا کی مہلت نہ دے تو اسے کیا پتہ چلے گا چراغ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں ہوا سے کہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اتنی تیزی دکھانے سے گریز کرے اور چراغ کا بیان بھی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر فیصلہ کرنا اس کا کام ہے، لیکن چراغ کو صفائی کا موقع دینا اس کا حق ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سردار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: پھانسی دینے سے پہلے مجرم سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تاکہ اگر ہو سکے تو پوری کی جائے۔ احمد فراز کہتے ہیں، تم لوگ مجھ اس سے آخری خواہش کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ جو شخص گنہگار ہو، پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو اور کچھ ہی دیر پر اس کی موت یقینی ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ جب دنیا میں اس کا وقت ہی ختم ہو چکا تو خواہش کیا معنی رکھتی ہے؟ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ صفحہ نمبر 209، تشریح: جب بادشاہ وقت نے مجرم کو پھانسی دینے کا حکم جاری کیا تو شہر کے تمام لوگوں کو چپ لگ گئی، وہ خاموش ہو گئے۔ اب جو لوگ اصل حقیقت سے واقف ہیں وہ اس ماحول میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ میری پھانسی کے فیصلے کے خلاف ہیں اور میرے طرفدار ہیں، وہ ان حالات میں مجبور ہیں کہ میرے حق میں آواز اٹھا سکیں۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون کسے کردار کو کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: مجھے مجرم گردانتے اور سزا دینے کا تماشا جس نے بنایا ہے، جس شخص نے، وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہ سازش اسی کی تیار کی ہوئی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ جن کرداروں کو مجھے سزا دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے ان کو میرے خلاف کیا بیان دینا ہے، کب دینا ہے اور کس نے دینا ہے۔ سب کو الگ الگ اپنی پٹی پڑھائی گئی ہے۔ جہاں دربار ہوں، شاہوں کے مصائب ہوں فراز، وہاں غالب کی طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: آخری شعر میں فراز اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے فراز، جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوں، عالی شان دربار لگے ہوں، امراء وزراء، نوکر چاکر اور دوسرے مصائبین مؤدب کھڑے ہوں، رعب، دبدبے اور خوف کا ماحول ہو، وہاں مرزا غالب کا ایک ساتھی کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک شاعر بیچارے کی کون سنتا ہے؟ مرزا غالب جو مشہور غزل گو شاعر ہیں، وہ بھی حکومت وقت کے زیر عتاب رہے اور بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے مرزا غالب پر بھی بغاوت کا الزام لگایا تھا۔ احمد فراز نے اپنے جرم اور اپنی حیثیت کی کیا خوب تشبیہ مرزا غالب سے دی ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، دی گئی غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ صفحہ نمبر 210، الف، لہو بولے گا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اب لہو بولے گا سے مراد یہ ہے کہ اب ملزم کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہوگا، گواہوں نے اس کے خلاف گواہی دے دی ہے اور وہ مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ ب، ہوا کے گوش بر آواز ہونے سے کیا مراد دی گئی ہے؟ جواب، ہوائے گوش بر آواز رہنے سے مراد ہے کہ ہوا کچھ دیر تک نہ چلے اور ابھی چپ رہ کر انتظار کریں۔ جیم، خلقت شہر کیوں چپ تھی؟ جواب، خلقت شہر بادشاہ وقت کے خوف سے چپ تھی۔ دال،
شاعر نے آخری خواہش کیوں نہ بتائی؟ شاعر نے جواب: شاعر نے اپنی آخری خواہش اس لیے نہ بتائی کہ اسے یقین تھا کہ اسے ضرور موت کی سزا ہوگی، اس لیے جو شخص چند لمحے بعد مرنے والا ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے اور اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، اس غزل کی ردیف لکھیں۔ جواب: اس غزل کی ردیف کو یا بولتا یہ ہے، کو یا بولتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب: اس غزل کے قوافی ہیں: سرکار، تلوار، خریدار، یار، دیوار، سردار، اسرار اور کردار اور طرفدار، یہ اس کے ہیں قوافی۔ سوال نمبر 4، بکنے والوں میں جہاں ایک سے رخ آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور پھر اس کی مناسبت سے دوسری چیزوں کا لانا بشرط یہ کہ چیزیں متضاد نہ ہوں، مرات النظیر کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 211۔ جیسے مدرجہ بالا شعر میں بکنے کے مناسب سے میلے اور خریدار کا ذکر کیا گیا ہے، کم از کم 3 ایسے اشعار لکھیں جن میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہو۔ وہ یہ ہیں: زندگانی کی حقیقت کو لگن کے دل سے پوچھ، جوئے شعر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی، خط بڑھا زلفیں بڑھیں کاغل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے، کیا کہوں تجھ کو کیا دیکھا ہے تجھ میں نے، عشوہ و غمزہ و اندازہ و ادا، کیا کیا کچھ۔ سوال نمبر 5، درج ذیل شعر کی تشریح کریں۔ جواب: اس شعر کی تشریح اوپر دیکھیے۔ غزل اور شاعر اس کی ظفر اقبال۔ مشکل الفاظ اور معنی: دشت، بیاباں، صحرا، وحشت، ڈر یا خوف، دانستہ، جانتے ہوئے، حمایت کرنا، ساتھ دینا۔ اشعار کی تشریح: مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 212۔ تشریح: شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محبت ان 2 افراد کے درمیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خوابوں میں آتے ہیں۔ نہ تو ہم کبھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں، نہ کبھی ملاقات کی ہے، اور ہمارے خواب مشترک ہیں۔ پھر تم سے میرا وہ کون سا رشتہ ہے جس کے تعلق سے میں تم سے محبت کروں؟ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہم شریف اور عام لوگوں کی طرح یہیں رہنے شہر میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہم نے شہر کو چھوڑ کر صحرا کا رخ کیا اور نہ وحشی بن کر بستی کو خیر آباد کہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق صادق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے عشق کی خاطر کون سی سختیاں جھیلی ہیں؟ خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ تشریح: اے محبوب، تم نے دوسرے لوگوں کی بنسبت مجھ سے کوئی غیر معمولی اور خاص سلوک کبھی نہیں کیا، اور نہ مجھے کوئی خاص درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی تجھے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، اور نہ تیرا اتنا احترام کیا جو عاشق پر معشوق کے لیے لازم ہے۔ اب ہم محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پوچھ لیتے بھی کبھی تیرا ارادہ تجھ سے، ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی۔ تشریح: میں نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ محبت کے بارے میں اور وفا نبھانے سے متعلق تم سے تیری رائے اور خیال دریافت کروں، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ میرا تعلق تیرے دل میں کیا ہے۔ بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 213۔ تشریح: میں اور تم دونوں جس محفل میں ایک ساتھ شریک تھے تو تم مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، میں پیار بھری نظروں سے تمہیں دیکھا کرتا تھا، لیکن گفتگو کے دوران میں نے قصداً اپنے آپ کا حمایتی ظاہر نہیں کیا اور تمہاری کسی بات پر دانستہ ساتھ نہیں دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یک طرفہ محبت اور چاہت کا اظہار کر کے
تمہیں اور خود دونوں کو رسوا کر دیا۔ ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ تشریح: نہ میں بہت زیادہ عالی حوصلہ شخص ہوں اور نہ اتنا وسیع القلب ہوں، میں ایک عام ظرف والا آدمی ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہاری کوئی بات یا حرکت جس پر مجھے اعتراض ہو سکتا تھا، میں نے اس کی شکایت اور گلہ تم سے نہیں کیا، اور سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی۔ تشریح: شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں نے تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ تجھ سے کسی رعایت کا تقاضا کیا، لیکن یہ بات بھی تیرے پیش نظر ہے کہ تو نے بھی کبھی مجھ پر کوئی مہربانی نہیں کی اور میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہوتا تھا جہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ تشریح: جو معاملات میرے اور تمہارے درمیان پہلے سے جیسے چلتے تھے اب بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اسی میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پر کبھی حیرانگی اور تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ حیرت نئی بات کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ کوئی نئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 214۔ تشریح: اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ظفر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جو کچھ تم نے مجھے عطا کیا وہ میری توقع سے بہت زیادہ تھا، اور اس پر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تم کو دینا چاہیے تھا اور نہیں دیا، اس کا نہ میں تقاضا کروں گا اور نہ اس کے نہ ملنے کا ارمان میرے دل میں ہے، کیونکہ جو چیز میری قسمت میں نہیں میں اس کی تمنا کیوں کروں۔ صفحہ نمبر 214۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اس غزل کی مقطع اور مطلع کی تشریح کریں۔ جواب: تشریح اوپر لکھی جا چکی ہے۔ سوال نمبر 2، اس غزل کے کسی شعر میں مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس غزل کے کس شعر میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے: یہی پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑاتی نہیں وحشت نہیں کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا۔ شراکت، شین کے اوپر زبر، رے کے اوپر ضرب زبر الف، پھر کاف کے اوپر زبر اور پھر تے یعنی شراکت۔ آگے ہے دشت، تو یہ لفظ بن جائے گا دشت یعنی صحرا، دال کے اوپر زبر، پھر شین اور پھر تے یعنی دشت۔ پھر ہے سلوک یعنی رویہ، تو یہ اس پر اعراب اس طرح لگیں گے: سین کے اوپر زبر، لام کے اوپر پیش اور پھر کاف یعنی سلوک۔ پھر ہے میسر، تو اس یعنی ملنا، کسی چیز کا ملنا، میسر ہونا۔ اس پر اعراب اس طرح لگیں گے اس لفظ پر کہ میم کے اوپر پیش، یہ کے اوپر زبر، پھر سین کے اوپر شد اور پھر آگے رے یعنی میسر۔ سوال نمبر 4، دی گئی غزل کے مطابق درست جملوں کے سامنے ٹک یعنی صحیح کا نشان اور غلط کے سامنے کراس یعنی کاٹے کا نشان لگائیں۔ الف، شاعر محبوب کے خوابوں میں حصہ دار نہیں ہوتا، صحیح۔ بے، محبوب کی جفاؤں سے شاعر وحشت زدہ ہو گیا، غلط۔ جیم، شاعر نے بے وفائی کا بدلہ لیا، صحیح۔ آگے دال، شاعر نے جان بوجھ کر محبوب کا ساتھ نہیں دیا، صحیح۔ صفحہ نمبر 215۔ ہے، سوال کرنا شاعر کو اچھا نہیں لگتا، صحیح۔ دال، شاعر کو محبوب کے رویے پر بے حد حیرت ہے، غلط۔ زے، شاعر کا ظرف بے بنا وسیع ہے، غلط۔ ہے، شاعر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سوال نہیں کرتا، صحیح۔ توئے، وصال یار شاعر کی حسرت ہے، غلط۔ اور یہ، چاہت کے باوجود شاعر ہمت نہ کر سکا، صحیح۔ غزل، شاعر ہیں شہزاد احمد۔ الفاظ، مشکل الفاظ معنی: گردن زدنی یعنی واجب القتل، جیا کرنا یعنی زندہ رہنا۔ اشعار کی تشریح: نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تشریح: اس شعر میں شہزاد احمد اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر اتنا ضرور کرتا تھا کہ پہچاننے سے انکار نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور انجان بن گیا ہے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پر اصرار کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 216۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں ہر بات محبوب سے منواتا تھا
اور اگر وہ انکار کرتا تو میں اصرار کر کے اپنا مطلب حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تم حکم کرتے ہو اور میں تعمیل کرتا ہوں، یعنی تیرے حکم کا غلام بن گیا ہوں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کے وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ تشریح: تیری گلیوں کے وہ معزز لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا اور عظیم خیال کرتے تھے اور تجھ سے نفرت کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب ان کی عزت خاک میں مل گئی ہے اور وہ حقیر اور ذلیل ہو گئے ہیں اور تیری گلی کی خاک بن گئے ہیں۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ لوگ پتھروں کو پوجتے تھے اور اسے خدا مان کر اس کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا کہ انسان کی عظمت بھی جاتی رہی اور انسان جو اشرف المخلوقات تھا ذلیل و خوار ہو گیا۔ دوستو، اب مجھے گردن زدنی کہتے، تم وہی ہو جو میرا زخم میں سیاہ تم وہی ہو جو میرا زخم سیاہ کرتے تھے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے دوستو، میں جب زخم کھاتا تھا تم لوگ میرے زخموں کا علاج کیا کرتے تھے اور اسے سی کر مجھے دوبارہ مقابلے کے لیے تیار کرتے تھے، لیکن اب تمہیں کیا ہوا کہ تم بھی مجھے مجرم، گنہگار اور واجب القتل کہتے ہو، حالانکہ مجھ سے کوئی نیا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 217۔ تشریح: معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے ارادے بہت بلند ہیں۔ کہتے ہیں، اے شہزاد، ایک ایسا وقت بھی ہم پر گزرا ہے کہ ہم خاک میں پڑے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب ہماری نظریں ستاروں پر لگی ہیں اور بلندیوں کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ الف، شاعر نے اصرار کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ جواب: شاعر نے محبوب کی رضا کو اپنی رضا سمجھ کر اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ ب، گلیوں کی خاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: گلیوں کی خاک ہونے سے مراد ذلیل و خوار ہونا ہے۔ ج، زخم سینے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جواب: زخم سینے سے مراد زخم کا علاج کرنا اور ہمدردی کرنا ہے۔ دال، کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ جواب: کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اور ہے، شاعر نے ستاروں پر نظریں کیوں لگائی؟ جواب: شاعر اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بلندیوں کی طرف دیکھ۔ سوال نمبر 2، اس غزل کی ردیف لکھیں۔ جواب: اس غزل کی ردیف ہے کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ صفحہ نمبر 218۔ گردن زدنی، تو یہ لفظ اس پر اعراب اس طرح لگیں گے، گاف کے اوپر زبر، پھر رے، پھر دال کے اوپر زبر، پھر نون ہے، پھر آگے زے کے اوپر زبر، پھر دال، پھر نون کے نیچے زیر اور پھر چھوٹی یہ، تو یہ لفظ بن جائے گا گردن زدنی، گردن زدنی۔ پھر ہے رضا، رے کے اوپر زبر، زوات کے اوپر زبر اور پھر الف یعنی رضا۔ پھر ہے اسرار، الف کے نیچے زیر، پھر سوات، پھر رے کے اوپر زبر، پھر الف اور پھر رے یعنی اسرار۔ شہر، شین کے نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر اور پھر رے یعنی شہر، شہر۔ پھر ہے عظمت، عین کے اوپر زبر، زوات ہے پھر آگے، پھر میم کے اوپر زبر اور پھر تے یعنی عظمت۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے مہرباں پر اصرار کیا کرتے تھے۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک ضدی انسان تھا، ہر کسی سے اپنی بات منواتا تھا اور ہر بات پر اصرار کرتا تھا کہ لوگ اسے تسلیم کریں، لیکن اب میں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اپنے محبوب کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہوں اور اس کی رائے اور حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔